میرے شوہر نے ایک دن اچانک غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہیں بہت پچھتاوا ہونے لگا۔ انہوں نے اپنی بہن کے 13 سالہ بیٹے سے میرا نکاح کروا دیا تاکہ میں اس سے شادی کے بعد طلاق لے کر واپس اپنے شوہر سے شادی کر سکوں۔ لیکن شادی کی رات میری جان ہی نکل گئی جب اس 13 سالہ لڑکے نے میرے ساتھ میرے شوہر کو چھوٹی سے چھوٹی بات پر جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا اور ان کو اپنا غصہ قابو کرنا نہیں آتا تھا۔ اچانک ہی وہ کسی بھی معمولی سی بات پر غصے میں آ جاتے اور سارے گھر کا سامان اٹھا کر پھینکنے لگتے۔ کئی دفعہ میں نے انہیں محبت سے سمجھایا تھا کہ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ تو کسی صورت سمجھ ہی نہیں پاتے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ پر غصہ ہو جایا کرتے۔ ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا اور اس 1 سال میں نے ان کے غصے کی انتہا کو دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ غصے میں ہر حد پار کر جائیں گے اور ہمارے رشتے کو ہی نشانہ بنا بیٹھیں گے۔ ایک معمولی سی بات کو لے کر میرے شوہر نے مجھ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی کچھ گھنٹوں بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ میرے قدموں میں گر گیا اور معافیاں مانگنے لگے۔ میرے شوہر نے صرف وقت پر کھانا نہ تیار ہونے پر اتنا غصہ کیا تھا کہ بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک آ پہنچی تھی اور مجھے طلاق دے دی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ میں نے واجد سے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ 2 لمحوں میں ہی ہمارے رشتے کو نیست و نابود کر دیں گے۔ میں تو ان کی محبت کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چلی آئی تھی اور اب میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ بھی ممکن نہیں تھا۔ لیکن واجد کے رویے نے تو مجھ پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے شوہر نے اس مسئلے کا حل نکالا جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ ان کا ایک بھانجا رہتا تھا جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا اور واجد نے اسے اپنے سرپرستی میں لے لیا تھا۔ وہ 13 سالہ ایک سمجھدار بچہ تھا جس کا نام شایان تھا۔ واجد مجھ سے کہنے لگے کہ انم، تم اسی گھر میں رہ کر خاموشی سے اپنی عدت پوری کر لو، پھر میں تمہارا نکاح شایان سے کروا دوں گا اور تم حلالہ کر کے پھر میرے پاس چلی آنا۔ واجد کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کیسے ایک 13 سالہ بچے سے نکاح کر سکتی تھی جبکہ میری عمر 20 برس کی تھی؟ لیکن وہ آج میرے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ وہ میرے بغیر کسی صورت نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا یا کہا وہ غصے میں تھا۔ پہلے تو اس طلاق کو طلاق ماننے کے لیے راضی نہ تھے۔ میں نے کہا کہ طلاق تو طلاق ہوتی ہے، غصے میں دی گئی ہو یا مذاق میں، وہ قائم ہو جاتی ہے اور اب میں آپ کے نکاح میں نہیں رہی ہوں۔ واجد نے مجھ سے کہا کہ تم اسی گھر میں رہ کر اپنی عدت پوری کر لو اور میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں گا اور اس کے بعد خود شایان سے تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ شادی کے اگلے دن ہی تم شایان سے طلاق لے لینا۔ اسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً تمہیں طلاق دے دے گا۔ میرے پاس واجد کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر واجد کے در پر آئی تھی۔ میں اور واجد ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور میں اسکول آتے جاتے واجد کو دیکھا کرتی تھی اور مجھے واجد سے محبت ہو گئی تھی۔ جب واجد نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے گھر والوں نے صاف صاف انکار کر دیا کیونکہ واجد کا غصہ سارے جہاں میں ہی بہت مشہور تھا۔ غصے میں آ کر محلے میں مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا کرنا ان کے لیے معمول کی بات تھی اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے گھر والے کسی بھی طرح مجھے واجد کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے تو میں نے واجد سے چپکے چپکے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ واجد نے ان ملاقاتوں میں مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ پر کبھی غصہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں اس وقت جوانی کی دہلیز پر تھی اور جذبات کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور محبت سے مجھے چومتے تو میں اندر تک سرشار ہو جاتی اور واجد نے مجھے اپنے لیے اتنا بے تاب کر دیا تھا کہ میرے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر واجد سے شادی کر لوں۔ میں کسی بھی طرح واجد اور اپنا ملن چاہتی تھی۔ چپکے چپکے ہونے والی ملاقاتوں نے ہمارے دل میں جذبات کا ایسا طوفان پیدا کر دیا جسے روکنا یا برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ کبھی کبھی واجد مجھ سے بہت زیادہ کھلے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے کہتا کہ وہ اب میرے بغیر نہیں رہ سکتے اور اگر میں ان کی نہ ہوئی تو وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھا لیں گے۔ میں واجد کے اس جنون کو اپنے لیے محبت سمجھتی رہی اور مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہ جنون تو ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ میں ان کی محبت بھرے جذبات سے اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی اور ہم دونوں وہ محلہ چھوڑ کر دور چلے آئے تھے۔ واجد کے گھر میں صرف ان کی بوڑھی ماں اور ان کا بھانجا رہ گیا تھا
کیونکہ ان کی بہن اور بہنوئی کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ واجد کی ماں بھی چل بسی ہے۔ جب میں اپنا گھر چھوڑ کر واجد کے ساتھ فرار ہوئی تو میری آنکھوں میں بہت سے سپنے تھے اور اس شادی کو لے کر بہت زیادہ ارمان تھے۔ ہم نے ایک کرائے کا گھر لے لیا تھا۔ واجد کی نوکری بہت اچھی تھی، اس لیے ہمیں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شادی کے بعد مجھے ان کے جنون کا صحیح طرح سے اندازہ ہو گیا۔ واجد نے جب مجھ پر غصہ نہ کرنے کی باتیں کی تھی وہ سب محض باتیں ہی رہ گئی تھیں۔ وقت کے ساتھ ان کا غصہ بھی ان پر غالب آ گیا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے اور کبھی تو مار پیٹ پر اتر آتے۔ میں یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہو چکی تھی کیونکہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن جس دن واجد مجھ سے محبت کرتے، اس دن اس قدر محبت کرتے کہ میں ان کی تمام باتوں کو اور تشدد کو بھول جاتی۔ ایک دفعہ پھر ان کی محبت میں دیوانی ہونے لگتی۔ ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ واجد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور واجد کا یتیم بھانجا اکیلا رہ گیا ہے۔ واجد خود جا کر اپنے بھانجے شیان کو ہمارے گھر لے آئے۔ اس وقت وہ ایک 12 سال کا بچہ تھا۔ شیان بالکل میرے چھوٹے بھائی کے جیسا تھا، اس لیے میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے بہت زیادہ محبت دینے لگی۔ میں ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور اس کے ساتھ ساتھ رہتی کیونکہ میرے پاس گھر کے کچھ ہی تھوڑے بہت کام ہوا کرتے تھے اور باقی وقت میں فارغ رہا کرتی تھی۔ شیان کے گھر آنے سے میرا دل لگ گیا تھا اور مجھے واجد کے غصے سے بھی نجات حاصل ہونے لگی تھی کیونکہ شیان کی موجودگی میں واجد مجھ پر مار پیٹ نہ کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جانا ابھی بھی ان کا معمول تھا۔ شیان بھی بچپن سے واجد کے اس رویے سے واقف تھا، اس لیے یہ بات اس کے لیے بھی نئی نہیں تھی۔ اکثر وہ مجھے کہتا کہ انم آپی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ماموں آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں جبکہ آپ اتنی اچھی ہیں۔ میں مسکرا کر شیان کی بات کو ٹال جاتی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھ سے بھی واجد کا ایسا سلوک اب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ محبت کے جو حسین سپنے سجائے میں واجد کے ساتھ آئی تھی، واجد نے ایک ایک کر کے ان تمام سپنوں کو توڑ دیا تھا۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ اپنے ماں باپ کا سامنا کر پاتی۔ ایک دن واجد دفتر سے بہت غصے میں گھر لوٹے تھے۔ اتفاق سے مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو گئی تھی کیونکہ آج صبح سے علاقے میں گیس کی بندش تھی۔ جب میں نے انہیں بتانا چاہا کہ صبح سے گیس نہیں تھی تو میری بات سنے بغیر ہی انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی اور واجد کو اس وقت بھی بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ پر کیسی قیامت ڈھا گئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح کچھ ہی گھنٹوں میں ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ہم دونوں کے ساتھ کتنا ظلم کر چکے ہیں۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے اور یہ کہتے رہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ غصے میں کہا تھا اور اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ جب واجد نے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ اب کسی بھی طرح رہنے کو راضی نہیں ہوں تو انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا اور کہنے لگے کہ میں اس گھر میں رہ کر اپنی عدت کے دن گزاروں اور پھر شیان سے شادی کر کے دوبارہ ان کے نکاح میں آ جاؤں۔ واجد کی بات سن کر میری جان نکل گئی کہ وہ اپنی غرض کی خاطر اپنے 13 سالہ بھانجے سے میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ واجد نے کہا کہ ایک یہی راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دونوں دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس واجد کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں اسی گھر میں رہ کر عدت پوری کرنے لگی۔ فی الحال ہم نے یہ بات شیان سے چھپا لی تھی۔ میں رات کو اسٹور روم میں چلی جاتی اور رات وہیں گزارتی۔ دن بھر تو واجد گھر پر موجود ہی نہ ہوتے تھے۔ ایک دن شیان نے مجھے اسٹور روم میں دیکھ لیا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کے ماموں مجھ سے ناراض ہیں اور وہ مجھے ابھی اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ دن بہت تیزی سے پر لگا کر اڑ رہے تھے اور واجد سے میری جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں ہمیشہ منہ پھیر لیتی۔ اس وقت وہ ایک نامحرم کے سوا اور کچھ نہ تھے۔ شیان نے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی نوکری ڈھونڈ لی تھی اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں انٹرنیٹ پر ہی کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ تمہیں اس وقت کام کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے تو وہ مسکرا کر کہتا کہ وہ ہمیشہ تو میرے اور ماموں کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتا اور وہ جلدی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مجھے شیان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ تھا۔ جس دن میری عدت ختم ہوئی اس دن واجد نے شیان کو بٹھا کر بہت پیار محبت سے ساری بات بتائی، جسے سن کر شیان سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واجد نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن پھر اسے سمجھ آ گئی کہ میں اتنے عرصے سے اسٹور روم میں راتیں کیوں گزار رہی ہوں
اور جب واجد نے شایان کو یہ بتایا کہ وہ اس سے کیا چاہتے ہیں تو شایان بالکل ہی ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی ممانی سے نکاح کر لوں۔ واجد نے کہا کہ حلالہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم انم کو ایک رات اپنے نکاح میں رکھ لو، پھر بھلے تم اسے اگلے ہی دن چھوڑ دینا، یہ بات ہم تینوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہوگی اور یوں ہمارا بھرم رہ جائے گا اور ایک دفعہ پھر انم میرے نکاح میں آ جائے گی۔ شایان نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی جو ان دونوں کی گفتگو کے درمیان خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ شایان کو معلوم تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں ایک بے سہارا عورت ہوں۔ اگر شایان اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوگا تو میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شایان نے حامی بھالی اور واجد نے اسی روز قاضی کو بلا کر خاموشی سے گھر میں ہی ہمارا نکاح کروا دیا۔ جس طرح ہم دونوں کی طلاق کی خبر کسی کو نہ ہوئی تھی، ویسے ہی میرے اور شایان کے نکاح سے متعلق بھی ہم نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ ویسے بھی ہم تینوں کا ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ میرے اور شایان کے نکاح کے بعد واجد یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے کہ وہ صبح واپس آئیں گے اور ان کے آنے سے پہلے شایان مجھے طلاق دے دے۔ میں بیٹھی تھی جب شایان میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے کمرے میں چل کر آرام سے سو جائیں۔ پہلے تو میں شایان کو منع کرتی رہی، لیکن جب وہ نہ مانا تو میں اس کے ساتھ اسی کمرے میں چلی گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے اوپر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، یقیناً وہ شایان ہی تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ اکثر ہی میں اور شایان ایک ساتھ لیٹ کر باتیں کرتے تھے، لیکن آج ہم دونوں کا رشتہ بدل چکا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر لیٹ کر بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ اس کی گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اور میری سانسیں رکنے لگی تھی۔ شایان دھیمے سے میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے شایان 13 سال کا بچہ نہیں بلکہ ایک بھرپور مرد لگ رہا تھا۔ شایان کا قد کاٹ بہت اچھا تھا اور وہ اپنی عمر سے بڑا دکھائی دیتا تھا، اور ماں باپ کی غیر موجودگی نے پہلے ہی بہت حساس اور سنجیدہ بھی کر دیا تھا۔ شایان کے سوال پر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں صبح اٹھتے ہی آپ کو طلاق دے دوں؟ نہ جانے کیوں شایان کی باتوں پر میری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ شایان نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرے اور شایان کے درمیان آہستہ آہستہ دوریاں بڑھتی چلی گئیں اور میں اس کے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھی۔ واجد عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے، اس لیے شاید ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے مجھے ایسی خوشی محسوس نہ ہوئی تھی جیسے آج شایان کے ساتھ ہوئی تھی۔ جیسے ہی صبح سورج کی روشنی پھیلی تو میں شایان سے نظر چرا کر اس کے کمرے سے نکلنے لگی۔ شایان نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے روک لیا، کہنے لگا اس نے میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما ہے بلکہ وہ زندگی بھر میرا ساتھ نبھانا چاہتا ہے۔ شایان کی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ واجد کی طرح خود غرض نہیں ہے اور واجد دوبارہ بھی یہی سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اپنے غصے پر کوئی قابو نہیں ہے۔ دراصل وہ ایک ذہنی مریض ہے۔ شایان کہنے لگا کہ وہ میرے ساتھ پا کر بہت خوش ہیں اور میں اسے ہر لحاظ سے بہت اچھی لگتی ہوں، اس لیے وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اسے میرے جواب کا انتظار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی واجد گھر واپس لوٹ آئے تھے اور آتے ہی انہوں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پہلا سوال یہی کیا تھا کہ شایان نے مجھے طلاق دے دی ہے کیا؟ میں نے واجد کی طرف ایک سرد نگاہ ڈالی اور کہا کہ میں شایان سے طلاق نہیں لے سکتی۔ میں اور شایان ایک ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ میری بات سن کر واجد ان کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شایان کو مار دیں میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں پولیس میں ان کے خلاف کارروائی کروں گی۔ شایان کے ساتھ نے مجھے بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ میں نے واجد کو آئینہ دکھا دیا اور شایان کے ساتھ اس کا گھر چھوڑ دیا۔ واجد نے ہم دونوں کو بہت برا بھلا کہا اور بہت ہنگامہ کیا۔ وہ مجھے ہماری محبت یاد دلانے لگے لیکن اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ ہم دونوں وہاں سے نکل گئے۔ واجد اکیلے رہ گئے اور کچھ عرصے بعد ہمیں خبر ملی کہ واجد نے اپنے دفتر میں کسی کا قتل کر دیا ہے اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے جو قدم اٹھایا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ اب آنے والی زندگی مجھے شایان کے ساتھ گزارنی تھی۔